گل صاحب ایک عامیانہ سا سوال ہے. ہمیں ہمیشہ سے یہ معلوم پڑا کہ مسل کی بنیادوں پر نہیں، دینی بنیادوں پر نہیں، عرب ممالک میں خالصتاً معاشی بنیادوں کے اوپر کاروبار اور مفادات جو ہیں یہ تشکیل پاتے ہیں، اور یہ پچھلے تب سے پا رہے ہیں جب سے یہ پیٹرو ڈالر والا منظرنامہ جو ہے یہ چلنا شروع ہوا. اب اس بنیاد پہ ہمیں یہ معلوم پڑے کہ اچھا دیگر جو ممالک ہیں ان کا نقصان ہوا اور ان کی ترجیحات بدل گئیں، یو اے ای کا بھی نقصان ہوا اور اسے یہ معلوم ہے کہ اگر یہی طرز عمل رہا تو اس کا مزید نقصان ہوگا. تو سر پھر وہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اتنا کم عقل جو ہے یا اتنا کم فہم جو ہے وہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس نے دہائیوں سے اپنی معیشت کو مضبوط بنایا ہو اور اس موقع کے اوپر آ کے جہاں پہ اسے دینی، مسلکی یا نظریاتی بنیادوں کے اوپر بھی مخالفت کا سامنا ہو رہا ہو اور وہ معاشی منظرنامے میں بھی خود کو مزید پستی کے اندر دھکیلتا رہے. تو سر یہ منطق سمجھ نہیں آتی، انہیں کیا دکھائی دے رہا ہے مستقبل میں جس کی وجہ سے وہ اس وقت تاریخ کی اس سطح پہ کھڑے ہیں؟ یاسر بھائی، یہ اسٹریٹجک گریو مسٹیکس کہلاتی ہیں اور یہ تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں. جیسے امریکہ نے ایک اسٹریٹجک مسٹیک کر لی، ان کو یہ اب ان کے پاس جو سب سے بڑا کنسرن اس ٹائم پہ عرب دنیا کا ہے وہ ایران کے جو ٹھیک ٹھیک نشانے لگ رہے ہیں، جو کہ بیڈو نیویگیشنل سسٹم کے اوپر چل رہا ہے، جو کہ چائنیز سسٹم ہے، جس کا توڑ فی الحال امریکہ کے پاس ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم پر چل رہے ہیں اور نہ وہ اس کو ہیک کر سکتے ہیں اور نہ اس کا کوئی نیم البدل ان کے پاس موجود ہے. سب سے بڑا کنسرن یہ. دوسری بات، یو اے ای دیکھیں 70% ان کی اکانومی جو تھی وہ ان کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری پہ، ایویشن کے اوپر، ٹورزم انڈسٹری کے اوپر چل رہی تھی، جو صرف 30% تھا وہ فیول پہ تھا. اسی وجہ سے وہ اوپیک پلس میں سے باہر نکل آئے کیونکہ وہ صرف 4% فیول کو ریفائن کر سکتے تھے، جبکہ 350 سال کے ان کے پاس ذخائر موجود اس ٹائم پہ موجود ہیں تیل کے. اسی وہ کہتے ہیں کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سہارے. ہم جو ابھی تیل کو کم از کم کر کے اور جتنی پروڈیوس کر سکتے ہیں وہ کر دیں، اور یہی وجہ تھی کہ اوپیک سے باہر نکل گئے. یہ ایک کے بعد ایک مسٹیک ہو رہی ہے. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیویئر سمجھ بیٹھے ہیں کہ جی بھارت شاید ہمیں سیو کرے گا، جس طرح سے ان کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ ہوا. ان کا خیال ہے کہ جی اسرائیل کی جو پیٹریوٹ اپنے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں، جس کے اندر یہ آئرن ڈوم وغیرہ ہے یا ڈیوڈ سلنگ سسٹم ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کرے گا. وہ نہیں ہو رہا اور وہ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. اب جو امریکہ نے ان کے انفراسٹرکچر پہ نشانہ بنایا، جو سب سے بھیانک بات ہے یاسر بھائی وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اب ان کے سیولین انفراسٹرکچر کا اوپر نشانہ کیا ہے، اور یہ باقاعدہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل قوانین کی، جرمداری ہے. اور اگر یہ کریں گے تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ کے ڈی سیلینیشن پلانٹ، آئل رگز، آئل فیلڈز اور آئل ریفائنریز اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے ایئرپورٹس ہیں اور دیگر اہم تنصیبات، ان کے اوپر ہم نشانہ بنائیں گے. اینڈ دے ہیو پریسائز ہٹنگ فیسلٹی ناؤ اڈیز. تو یہ جو چیز اب چل رہی ہے میرے خیال میں یہ بھیانک ہے. ایران کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عرب دنیا کو انگیج مت کرے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو انگیج کرے. لیکن اس ٹائم پہ کیونکہ حملے ان بیسس سے آ رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ریٹیلیٹ کر رہا ہے. ہاؤ ایور میں یہ ایران کو یہی مشورہ دوں گا کہ عرب دنیا کے اوپر ہاتھ ہولا رکھو تسی. اچھا، میرا ایک اور سوال سر باب المندب کے حوالے سے. باب المندب بند کرنے کے حوالے سے امریکہ یہ کلیم کرتا ہے کہ ہوتی جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آیا ابھی تک کہ ایران کیوں اپنے اس اہلائے کو ایکٹیو کرے گا سعودیہ کے خلاف. مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ سعودیہ اس پورے خلیجی ممالک کے اندر ایک ایسا فیکٹر تھا، ایک ایسا ملک تھا جس کو زیادہ نقصان نہیں ہوا اور جس نے کسی نہ کسی طریقے سے ایران سے اپنے سفارتی تعلقات بحال کیے، جس نے کسی نہ کسی محاذ کے اوپر اپنے کھلے ہوئے محاذوں کو بند کرنے کے اقدامات کیے. تو وہ ان کو ٹریگر کیوں کرے گا؟ تو میرا یہ سوال ہے کہ ایران، سعودیہ یا یمنی ہوتی، یہ ٹرائکا یا یہ مخالفین یہ پھر ایکٹیو کیوں ہوئے ہیں، یا اس کے اندر کوئی سپوائلر تھا جس نے چنگاری لگائی اور الاؤ بھڑک اٹھا؟
देखें, स्पॉइलर तो बिल्कुल था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। हमें ये पता है कि आपको मालूम है कि यमन के अंदर सऊदी अरब और यूएई काफ़ी नेक टू नेक आ चुके थे जी, एक-दूसरे के मुखालिफ, अभी जी, जब ये जंग से पहले की बात है। ठीक। और उसके अंदर 24 घंटे के अंदर यूएई की फ़ोर्सेस को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया था। यमन के अंदर इस टाइम पे जो हुकूमत है, वो आपको मालूम है कि वो एक सऊदिया का हुँ, एक वहाँ बहुत हुँ, इन्फ्लुएंस है। हुँ, और दूसरी जानिब जो हौसी हैं, वो हदीदा एयरपोर्ट के ऊपर आपने देखा कि किस तरह से सना से वो हदीदा एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने जहाज महान एयर का उतार लिया हुँ। और उसके बाद ये एक काम शुरू हुआ। और लेकिन उस पे भी उस पे याद भी रखें उस पे कि भी सर सऊदी यमनी अरब हूती ये क्लेम करते हैं कि उस ईरानी जहाज के अंदर ईरानी मौजूद नहीं थे, बल्कि वो यमनी मौजूद थे जो आखिरी रसूमात में अदायगी के लिए ईरान गए हुए थे, तो वो वापस आ रहे थे। जी, बिल्कुल, वो यही बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए ना कि ये जो बाब-अल मंदब है, पहली बात ये है कि बाब-अल मंदब से सऊदी अरब का तकरीबन 70% तिजारत मुतासिर हो सकती है, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मुआहदा उनके साथ है। लेकिन बाब-अल मंदब बंद हो गया तो केप ऑफ गुड होप यानी कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका से फिर ये रास्ता गुज़रेगा, जो कि हम्म, लंबा भी है और महँगा भी है। दुनिया की तिजारत के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ पड़ जाएगा और उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए सऊदी अरब के साथ ईरान के जो मामलात हैं, वो बहुत इस टाइम पे बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। सऊदी अरब बार-बार मेरे ख्याल में रिस्ट्रेंट शो कर रहा है और ये बहुत बड़ापन है उनका। ईरान ने भी कोई कोशिशें इस हवाले से की हैं और कतर, सऊदी अरब और ईरान गालिबन आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग वगैरह नहीं करना चाहते। हाउएवर मैं ये समझता हूं कि दरमियान में स्पॉयलर्स मौजूद हैं जिसका आपने जिक्र किया। हम्म, अब आ जाते हैं हम उस मामले के ऊपर कि ये क्यों किया जा रहा है। ये जानबूझ के सऊदी अरब के ऊपर थ्रेट परसेप्शन डेवलप की जा रही है। उनको ये बताया जा रहा है कि अगर आपने हूतियों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की या आपने ईरान के हवाले से कोई मस्बत कदम ना उठाया तो उसके नतीजे के अंदर मुश्किलात में इजाफा होगा और आपकी तिजारत के ऊपर, आपके तेल के ज़खायर पे बराह रास्त असर अंदाज होगी ये सारी सिचुएशन। अब पाकिस्तान का मामला, पाकिस्तान का जो उनके साथ दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी हम्म, है, इसके हम्म, अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके मुहर्रिकात सामने नहीं आए। क्योंकि इस दौरान पाकिस्तान की भारत के साथ अफगानिस्तान से 2 जंगें हो चुकी हैं हम्म, और सऊदी अरब का अब पाकिस्तान के साथ जो ताउन है, वो सिफारती सतह पर हमें नज़र आया और शायद कुछ मुआशी सतह पर, नीचे की सतह पर नज़र आया हम्म, क्योंकि वो सामने नहीं नज़र आया। हम्म। बहरहाल वो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, हमें बड़ा अपने लिए वो अज़ीज़ है और अब हम शराकतदार भी हैं। इसलिए पाकिस्तान की जो सिफारतकारी जो इस टाइम पे फील्ड मार्शल साहब का 2 रोज़ा तुर्किया का दौरा था और प्राइम मिनिस्टर जो गए वहाँ कतर में अफ़सोस के लिए, उसके अंदर एक बात बड़ी अहम है और वो ये नज़र आती है कि वहाँ इन मामलात के ऊपर भी मेरी इत्तलात के मुतालिक बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू हुई है और पाकिस्तान ही वो कंट्री होगा जब भी ये जंग बंदी होगी तो पाकिस्तान इस्लामाबाद एमओयू नाफिजुल अमल होगा और यहीं से चीज दोबारा शुरू होगी। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है लेकिन तुर्किया समेत पाकिस्तान को ये समझ आ चुकी है कि इस टाइम पे इजराइल के जो अजाइम है वो बलूचिस्तान के बॉर्डर पर आकर बैठने के अजाइम है। सर मैं वही ईरान को भी सवाल ये करने समझना लगा था चाहिए। कि आप ये देखिए कि हमने जब ये फैसला किया कि हम मजीद लाशें नहीं उठाएंगे, हमने ये भी फैसला किया कि हम चुन चुन के टारगेट को निशाना बनाएंगे। हमने ये भी फैसला किया कि बैनुल अक़वामी कवानीन की रूह से अगर ये साबित हो जाए कि कहाँ से दरअंदाजी हो रही है और वहाँ पे अगर मकामी हुकूमत आपका साथ देने को तैयार नहीं है तो आप अपना बदला ले सकते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर हम हर अगला बदला लेंगे। तो हम जब ये तय कर चुके, ये इशारे दे चुके, जाके स्ट्राइक्स कर चुके और जिसके मद्दे मुकाबिल यूनामा की एक रिपोर्ट आ गई जो अफ़गानिस्तान के उमूर के ऊपर यूनाइटेड नेशन का एक मिशन है, उसने ये कह दिया कि ये शहरी इलाकों के अंदर हमले किए गए हैं, ये फ़लाँ जगह पे किए गए हैं, इसमें शहरियों को निशाना बनाया गया है। हालांकि वो काबुल में बैठा हुआ वो मिशन है जिसको सारी की सारी जो ख़बरें हैं वो तालिबान हुकूमत की तरफ से फ़राहम की जाती हैं और उन इलाकों तक भी उन्हें रसाई नहीं दी जाती जिन इलाकों की वो बात उनसे कर रहे होते हैं।
یہ بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا اور ہم نے بھی کر کے دیکھ لیا. اس کی سرج کے اندر پھر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ طالبان حکومت کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر قابو نہیں پائیں گے تو ان کو مفادات کیا دکھائی دے رہے ہیں؟ طالبان حکومت، دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگ جذبات سے سوچتے ہیں اور ابھی یہ جوش سے سوچ رہے ہیں، ہوش سے نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عطاء اللہ عمری جو ان کا منسٹر ہے وہ جا کے یہ بات کرتا ہے، مطلب ہی شوڈ بی ashamed of himself، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور ہندوؤں کا ڈی این اے ایک ہے. مطلب آپ اندازہ کریں کہ قطب الدین ایبک، آپ کے شیر شاہ سوری، احمد شاہ ابدالی، آپ کیا، اور ملا عمر، آپ ان کو کیا پیغام دے رہے ہیں، نمبر ون. اور دوسری جانب اسرائیل، اب وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ڈی این اے اس کے ساتھ ایک ہے، انڈیا کے ساتھ. انڈیا کہتا ہے کہ میرا فادر لینڈ اسرائیل ہے. یعنی کہ ان کا تین کا جو ٹرائکا ہے، یہ ان کا ایک ڈی این اے ہے، اور وہ ڈی این اے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. ان کو ذاتی طور پہ مفادات مل رہے ہیں اور یہ ایسے ہی چلتے ہیں. ان کو ملک کے مفادات کا کوئی احساس نہیں ہوتا. ان کو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، حکومت ملی ہے، ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں، ان کو ڈالر مل رہے ہیں، اور یہ اپنی من مانیاں کر رہے ہیں اور جو مرضی وہاں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. خواتین کے حقوق کو سلب کیا گیا. آج اس کو آپ دیکھیں، جنرل ان کا فارمر آرمی چیف سمیر سادات، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کا فنڈ آتا ہے، انڈیا کے لوگ جو ہیں وہ دہشت گرد، ان کو وہ ہائر کرتے ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ اور انٹرنیشنل ثبوت شواہد کیا ہوں گے؟ پاکستان کو دہشت گردی کے اندر پھنسایا جا رہا ہے اور ادھر ایران کے اوپر حملے شروع کیے جا رہے ہیں. ادھر عرب دنیا کو، جو کہ پاکستان کے ساتھ دفاعی میکنزم میں جو ہے وہ جڑتی جا رہی تھی، جو کہ ہم 6 ممالک جن کا کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ان کا دفاعی ایگریمنٹ ہوگا، ہم ترکی کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں نیٹو کے کچھ مشکلات ہیں. ظاہر ہے نیٹو کے اپنے قوانین ہیں، لیکن ان سب کے باوجود یعنی کہ پاکستان اصل نشانہ ہے. یہ یاد رکھیں، پاکستان از دا پرائم ٹارگٹ. ایران تو نیوکلیئر حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پاکستان جس نے نیوکلیئر بنا دیا ہے، تو کیا یاسر رشید صاحب کو وہ چھوڑ دیں گے؟ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد کو چھوڑ دیں گے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ کی فوج کو چھوڑ دیں گے؟ یہ نظریاتی جو وارث ہیں اصل جو اس کے، وہ چھوڑ دیں گے؟ کیا غزوہ ہند کا ان کو نہیں معلوم؟ یہ سب جانتے ہیں. اس ٹائم پہ جو تنہا ملک ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں. آل فیلڈ اسٹیٹس آر ٹوگیدر. جنہوں نے براہ راست مار کھائی ہے یا انہوں نے کسی اور انداز میں مار کھائی ہے، آپ دیکھ لیں کون کون ممالک ہیں، آپ کو سامنے آ جائے گا. یہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اس ٹائم پہ گریٹر پلان کے اندر پاکستان کو کمزور کرنا ہے، پاکستان کو جو ہے وہ ان کا اللہ معافی دے ڈی نیوکلیئرائز کرنا ہے، ڈی ملٹرائز کرنا ہے، ڈی اسلامائز کرنا ہے، ڈی لنک کرنا ہے چائنا کے ساتھ، پیریڈ. اچھا، میرا پھر سوال یہ ہے کہ سر، جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی طاقتیں اکٹھی ہو چکی ہیں کہ جو پاکستان کے در پہ ہیں، اس خطے کے در پہ ہیں، اسلام کے در پہ ہیں، مذہب کے در پہ ہیں اور ہماری یونٹی کے در پہ ہیں، تو دوسری طرف ہم پھر جس سیکیورٹی ری الائنمنٹ کی بات کر رہے تھے، ہم جس نئے معاشرے کی تشکیل کی بات کر رہے تھے، ہم جس نئی سمت کی بات کر رہے تھے، ہم جس نئے اتحاد کی بات کر رہے تھے، جس نئی رغبت کی بات کر رہے تھے، پرانی قدرتوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے، تو سر ہم تو پھر اس نہج تک آن پہنچے ہیں کہ جس نہج پہ پھر ہماری قدرتیں بڑھ گئی ہیں، جس نہج پہ پھر ہم ایک دوسرے سے حملہ آور ہو رہے ہیں، جس نہج پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کروا رہا آپ کی ثالثی، اور قطر جو ہے وہ سائٹ کے اوپر ہو رہا ہے. تو اب ہمیں سوچ کیوں نہیں آ رہی کہ ہم جو یونائٹ ہوتے 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 پھر سے بٹے ہیں اور پھر سے تفریق ڈلی ہے، پھر سے زخم جو ہیں وہ کریدے گئے ہیں؟ تو یہ کن وجوہات کی بنیاد پہ کریدے جا رہے ہیں اور ان کے مقاصد کیا ہیں، اور یہ ڈر کس بات سے رہے تھے، اور اسی ڈر کو ہم نے ختم کر دیا ہے اور ہم پھر اس سطح پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہنود کتنے مضبوط ہیں، یہود کتنے مضبوط ہیں، ہم کتنے مضبوط ہیں، معیشت کتنی مضبوط ہے، مستقبل کتنا محفوظ ہے، یا اکیلے رہ کے محفوظ ہوں گے یا کسی کے ساتھ محفوظ ہوں گے. تو سر ہم اتنے کم عقل کم فہم ہیں یا نادان ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور پوری دنیا سمجھدار ہے اور ہم بدھو کے بدھو بنے بیٹھے ہیں؟ قرآن پاک کی 2 آیتیں ہیں.
اور قرآن پاک کے اندر کبھی کوئی غلطی نہیں ہے، زیر زبر کی بھی غلطی نہیں ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مت تفرقے میں پڑھو اور اپنے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ جب جب مسلمان اس کو وائلیٹ کریں گے مصیبت کا شکار بنیں گے۔ دوسرا، یہود و نصارہ تیرے دوست نہیں ہو سکتے، کفار کا تو علم ہے ہمیں، لیکن ہم یہود و نصارہ کی دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ ہمارا دوست ہے، سلوٹ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا جائے۔ نو، دے آر یور اینمی، یاد رکھیے گا۔ آپ سمجھے نہ سمجھیں، وہ جانتے ہیں آپ کی صلاحیت، آپ کی جو سوچ، آپ کی فکر، آپ کے حافظ قرآن آرمی چیف، آپ کی ایمان تقوی جہاد والی فوج، یہ ان کو برداشت نہیں ہے حضور۔ یہ چائنا کے ساتھ رغبت، یہ لک ایسٹ پالیسی اور پاکستان طاقت کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کے اندر، عالم اسلام کے اندر ایک ابھرتا ہوا چمکتا سورج بن کر ابھر رہا ہے، اور یہ بات ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے۔ اور ان کی جو انویسٹمنٹ اس پورے ریجن کے اندر اسرائیل کی شکل میں ہو چکی ہے، جس پہ $270 بلین خرچ کر چکے ہیں، اور اس سے کہیں اور بیونڈ، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے اسرائیل کو چھوڑ دیں۔ اور اس اسرائیل کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان ہمارے لیے تھریٹ نمبر 1 ہے، اس کو ہمیں جو ہے ہم اس کو براہ راست نہیں کر سکتے، تم کوئی طریقہ کار اختیار کرو۔ اس وجہ سے یہ ساری سازش جو ہے ہم نکلنا چاہتے تھے۔ حقیقت ہے کہ ہم نے اس کے اوپر بڑی تگ و دو کی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کمبل ہمیں نہیں چھوڑنا چاہ رہا۔